اگر آپ زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں تو آپ دنیا کے خوش نصیب انسان ہیں، کیونکہ پاکستان میں روزانہ ہزاروں نوجوان جینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن زندگی کے بوجھ کے تلے دبے جا رہے ہیں، پھر بھی وہ زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ایسا ہی ایک نوجوان سرگودا کا محمد طیب جو کل زندگی کی یہ جنگ ہار گیا، وہ زندگی سے ہار گیا۔ السلام علیکم۔ آج میں جو بات آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ میرے لیے آپ کو سنانا مشکل ہے اور آپ کے لیے اس کو سننا مشکل ہوگا۔ سرگودا کا 24 سالہ محمد طیب اپنی زندگی کی جنگ ہار گیا، وہ کل اس دنیا سے چلا گیا۔ وجہ صرف یہ کہ وہ قرضے کا بوجھ اٹھا اٹھا کر اب تھک چکا تھا۔ وہ قرض میں اس قدر ڈوبا ہوا تھا کہ اس نے مناسب سمجھا کہ زندگی کی بجائے زندگی سے راہ فرار اختیار کر لی جائے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ طیب سرگودا کے عبداللہ ہسپتال میں کام کرتا تھا، ملازمت کرتا تھا وہاں پہ۔ وہ ایک سیدھا، محنتی، ایک ذمہ دار انسان تھا۔ وہ اپنی فیملی کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن کل اس کی لاش ملی سرگودا کے سپورٹس سٹیڈیم کے پاس۔ جب اس کی لاش نظر آئی اور 15 کو کال کی گئی اور 15 والے وہاں پر پہنچے تو اس کے پاس اور کوئی دولت نہیں تھی، اس کی جیب میں اور کچھ بھی نہیں تھا، کوئی پیسے نہیں تھے۔ اس کی جیب میں ایک دولت تھی، وہ پرچی جس پہ اس نے اپنے دل کا حال بیان کیا تھا اور جس پہ ان تمام لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے اور وہ قرض لکھا ہوا تھا جو اس نے ادا کرنا ہے، اور اس پہ جو الفاظ لکھے تھے وہ پڑھنے والوں کے دل کو چیر گئے۔ اس نے کیا لکھا ہوا ہے؟ امی، ابو اور بھائی بہنوں، مجھے معاف کر دینا، میرا قرض ادا کر دینا، میں اب لڑ نہیں سکتا، میں ہار گیا ہوں اس قرض کے بوجھ سے۔ بتاتے ہیں کہ جب وہ ہاسپٹل سے نکلا تو اس نے انجیکشن، چونکہ وہ لے کے وہاں سے آیا تھا، تو جو باقی عملہ تھا انہوں نے جب وہ آثار دیکھے کہ یہاں پہ انجیکشن بھر کے کوئی نکلا ہے تو انہیں اندازہ ہو گیا، اور وہ پریشان بھی بہت تھا اس دن، تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ لوگ اب یہ کہا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کچھ جگہ پہ کہ لوگ پیچھے بھی گئے اس کے کہ شاید وہ اس کی زندگی کو بچا لیں اگر وہ غلط کرنے والا ہے، لیکن شاید انہوں نے دیر کر دی تھی۔ وہ بس یہی کہہ کر چلا گیا کہ میں تھک گیا ہوں، اور پھر وہ چلا ہی گیا۔ دوستوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک نوجوان جو 24 سال کا ہو، اس عمر میں تو نوجوان ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں، مستقبل کے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں، کچھ بننے کے خواب دیکھتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، لیکن اس نے اپنی زندگی ختم کر لی۔ نہ جانے وہ کتنا ٹوٹا ہوا تھا، نہ جانے وہ کتنا ہارا ہوا تھا، نہ جانے اس نے اپنے آنسو کب سے چھپا کے رکھے ہوئے تھے۔ شاید اس نے کسی سے بات کرنے کی کوشش کی ہو، لیکن کسی نے مناسب ہی نہیں سمجھا۔ شاید والد صاحب کو بتا دیتا، یا اگر والد صاحب کو بتایا تھا تو شاید وہ کہہ دیتے کہ بھئی ہم یہ بوجھ مل کے اٹھا لیں گے، تو شاید آج وہ ان کے پاس ہوتا۔ میں کہتا ہوں کہ کسی سے بات کر لیا کریں، مدد مانگ لیا کریں، لیکن کبھی بھی بات کو چھپائیں نہیں، خاموش نہ رہیں، دل میں نہ دبا کے رکھیں۔ ہمارے ملک میں تو ایسی مہنگائی دن بہ دن بڑھ رہی ہے، معاشی حالات برے ہو رہے ہیں، سیاسی حالات برے ہو رہے ہیں، اور ان حالات کے بہتر ہونے کی جو پہلے کبھی امید ہوتی تھی وہ تو اب نظر ہی نہیں آتی۔ لوگوں کے بجلی کے بل انتہا کے ہیں، ساری ساری تنہائیں ان میں جا رہی ہیں۔ لوگوں کے گیس کے بل، اور پھر میڈیکل دل کے بل کہہ سکتے ہیں، دل کے بل بہت آ رہے ہیں، دل کی دوائیوں کے، شوگر کی دوائیوں کے، دیگر دوائیوں کے۔ ہسپتالوں میں چلے جائیں، تعلیم کی طرف رخ کریں، روزگار ہے نہیں، اور جہاں کہیں پہ آپ نے جانا ہے آپ کے پاس آپ کی جیب میں اچھا خاصا پیسہ ہونا چاہیے،
لہٰذا عام بندے کو تو اب ان جگہوں پہ جانا خواب سا ہی لگتا ہے۔ میں یہ جو ویڈیو بنا رہا ہوں یہ صرف طیب کے لیے نہیں بنا رہا، میں ان تمام طیبوں کے لیے بنا رہا ہوں جو آپ کے ارد گرد ہیں، میرے ارد گرد ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ان سب کے لیے بنا رہا ہوں۔ خدا را زندگی بہت قیمتی چیز ہے، اس کو یوں ضائع نہ کریں۔ آپ کسی کا آسرا ہیں، کسی کا سہارا ہیں، کوئی پریشانی، کوئی قرض، کوئی ذمہ داری، کوئی ذلت آپ کی زندگی سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ اگر کبھی دل پریشان ہو تو کوشش کریں کسی سے بات کریں، کسی دوست سے کر لیں، کسی بزرگ سے کر لیں، اور اگر کسی سے نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کو لکھ لیا کریں، اس سے بھی دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور وہ تمام لوگ جن کے ارد گرد ایسے لڑکے ہیں جیسے طیب تھا، تو کوشش کریں اس کی آنکھوں میں دیکھیں، اس کی آنکھوں کی روشنی کو چیک کریں، اس کی آنکھوں کے سوالات کو پڑھیں، ایک بار ان سے پوچھ لیں کہ سب خیر ہے نا۔ شاید آپ کا ایک جملہ، آپ کی ایک مسکراہٹ اس کی زندگی کی رمق واپس لے آئے۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یا میں، اگر ابھی تک ہمیں کچھ ایسی اویئرنیس نہیں تھی تو آج سے ہم یہ سوچیں۔ ایسے موضوعات پہ ویڈیوز بنانے کا مقصد ہی یہی ہے۔ میرے پاس یہ جو سوشل میڈیا کی ایک مہارت ہے، میں اپنے معاشرے میں مثبت کردار ادا کر سکوں۔ اگر آپ ایسے حالات سے گزر رہے ہیں تو میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ زندگی کے ساتھ لڑنا ہی مردانگی ہے، اور اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسا نوجوان ہے تو پھر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آج تہیہ کریں کہ شاید آپ کے چند الفاظ اس کی زندگی کو بچا لیں، آپ کے چند الفاظ اگر وہ مایوس ہے تو اس کے اندر نئی طاقت بھریں اور وہ اپنوں کے لیے پھر سے جینا شروع کر دیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو کارآمد لگی ہے، آپ نے طیب کی زندگی کے جانے کا اب وہ تو نہیں ہم واپس لا سکتے، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اور آپ مل کر کوئی مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں معاشرے کی بہتری کے لیے، ایسے کسی نوجوان کے لیے ہمارے الفاظ ایسے کردار ادا کر سکتے ہیں، یہ ویڈیو دوسروں تک پہنچانے سے اگر کچھ مثبت تبدیلی آ سکتی ہے تو اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ بھی ایسی ویڈیوز ملتی رہیں، اور اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، اور اگر کمنٹس میں آپ کوئی بات کرتے ہیں، کوئی میسج دیتے ہیں، ویڈیو بہتر کرنے کا، موضوعات کو چننے کے لیے کوئی مشورہ دیتے ہیں، تو وہ میرے لیے حوصلے و تسلی کا باعث ہوتا ہے۔ کل ملوں گا میں کسی اور ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔